فلم اور سٹیج کی نامور اداکارہ نرگس سے ملنے جوہر ٹاؤن پہنچے. ان کے خاوند زبیر شاہ نے گیٹ پر استقبال کیا. بیڈ روم میں ملاقات ہوئی. صبح 6 بجے سوئی ہوں میں اور آپ نے آتے ہی اٹھا دیا مجھے. ایک طرف تھیٹر کی مصروفیات اور نت نئے رقص اور دوسری طرف خاندان کی مصروفیات، بچہ، شوہر، ان سب سے کیسے انصاف کر پاتی ہیں؟ کوشش کرتی ہوں کہ دونوں چیزوں کو برابر کا ٹائم دوں. اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ماشاءاللہ سے 5 سال 6 سال ہماری شادی کو ہو گئے تو کبھی ہمارا جھگڑا نہیں ہوا. انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے ہماری. ان کو بھی پتا ہے جب میں مصروف ہوتی ہوں تو وہ مجھے تنگ نہیں کرتے، جب وہ مصروف ہوتے ہیں تو میں تنگ نہیں کرتی. ہماری تو ٹائمنگ ایسے رہتی ہے کہ میں صبح سوتی ہوں تو وہ ارلی اٹھ جاتے ہیں. انہوں نے ہوٹل جانا ہوتا ہے، اپنا ہوٹل ہے ہمارا، تو وہ سارا دن ادھر ہوتے ہیں. تو جب وہ گھر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو میں میک اپ کر کے جا رہی ہوتی ہوں ڈرامے پہ. تو ہم لوگ اس کو ایسے مینج کیا کہ ہمیں ہر 6 مہینے کے بعد ہم ایک 15 دن 20 دن کے لیے ہم کینیڈا چلے جاتے ہیں، آرام سے ریسٹ کرتے ہیں، اپنے گھر ہو کر آتے ہیں. تو وہ سارا وہ جو 6 مہینے کے غصے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے پہ، وہ سارے اتر جاتے ہیں. پھر واپس آ کے پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. آپ کے والد محمد ادریس اور والدہ دونوں فلمی دنیا سے متعلق تھے، تو پہلے دن سے ہی فلمی دنیا میں جانے کے خواب تو دیکھے ہوں؟ بچپن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہمارے گھر میں کافی پابندیاں تھیں ہم ساری بہنوں پہ. تو کیونکہ امی نے فلم انڈسٹری میں کام کیا ہے، ابو امی کی لو میرج تھی، ابو ساؤنڈ ریکارڈسٹ ہیں. تو جب امی کی شادی ہوگی پھر امی نے فلموں میں کام بالکل نہیں کیا. اور وہ کون سا بیچاری ہیروئن آتی تھی جو کرتی بس چھوٹے چھوٹے رول، جیسے چھوٹے چھوٹے سین کرتی تھیں، ڈانسرز میں تھیں وہ. تو جب میں نے پہلی دفعہ کہا کہ میں نے فلموں میں جانا ہے تو میرے ابو نے مجھے بڑا مارا. 100 جوتی مجھے کم از کم ماری ہوگی. مجھے کہتے کام کریں گی کام. میں کچھ نہیں بولی. ابو باہر نکلے تو میں نے امی سے کہا ہاں میں کروں گی. آپ شاید پاکستان کی پہلی اداکارہ تھی جو اپنی پہلی فلم میں کام کرنے کے لیے بھارت گئیں اور دیو آنند کی فلم میں کام کرنے کی کوشش کی. میں نے آج تک ذکر نہیں کیا، میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں. میں انڈیا میں کافی دیر رہی ہوں، میں نے شوٹنگ بھی کی ہوئی ہے. میں صرف ایک بات سے چھوڑ کر آئی تھی وہاں فلم انڈسٹری کے، میں نے سوئمنگ کاسٹیوم نہیں پہننا. ناشتے کی میز پر آئے. سودا سلب اور سبزی اور گھر کے کاموں کو کون دیکھتا ہے؟ ظاہر ہے مجھے دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو ان کی سٹیج اداکاری اور رقص پر کوئی اعتراض ہے؟ آپ ایک گجرات کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں اس وقت میں کہوں گا اعتراض ہے تو وہ تو غلط ہوگا، اس لیے ان کی مرضی ہے. وہ انشاءاللہ اب کافی حد تک انہیں کم کر، لیکن وہ سٹیج ہم نے جو بھی ہم نے آ کے پروڈیوس کیا اپنا، وہ ہم نے کسی کے انڈر کام نہیں کیا. سب سے بڑی بات ہے اگر میں غلط کام کروں تو یہ اعتراض کر سکتے ہیں نا، جب میں ٹھیک کام کر رہی ہوں تو میرا خیال ہے صرف ایک ہم نے اپنے پروڈیوس کیے ہیں، اپنا ہی پروڈیوس کر کے اپنی پروڈکشن کو ہم آگے پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ آگے سیل کرتے ہیں. تو وہ کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی حرکت یا ایسی چیز میں نے الحمدللہ نہیں دیکھی اپنی وائف میں کہ جس پہ کوئی ایسا اعتراض ہو. نہ میری کوئی بات ان سے چھپی ہے، نہ ان کی بات کوئی مجھ سے چھپی ہے. رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، اعتماد پہ ہے. ان کا بیٹا مرتضی علی بہت لاڈلا ہے. انتہائی مصروفیت کے باوجود اس کے لیے وقت ضرور نکالتی. گھر کے اندر ہی ضمیر کالو نے ڈانس ریہرسل کروائی. مشین کے ذریعے مساج کیا. باہر جانے کے لیے تیار ہوئی.
کیا یاد ہے کہ پہلی دفعہ رقص کب کیا تھا اور لوگوں کا اس وقت کیا رسپانس تھا؟ آپ یقین کریں، میں آپ اب کی پوچھ رہے ہیں کہ میں نے رقص کب کیا. میں جب ہوش سنبھالا ہے مجھے گانا لگتا تھا، مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا تھا، ایسے جیسے بندے کو کچھ ہوتا نہیں کہ بس میں جلدی سے ڈانس کر دوں. میں نے کسی شادی میں جانا تو میں نے پہلے جا کے ان لوگوں کو کہہ دینا، آنٹی پہلے میری امی کو کہنا غزالہ کو کہے ڈانس کر. میرا اصل نام غزالہ ہے اصل میں، تو میں نے کہنا آپ کہنا کہ غزالہ کو کہے ڈانس کرے. تو میں نے امی کے پاس آنا، امی نے کہنا کیا ہی انہوں نے کہ ڈانس کراؤ، خبردار تو لی. امی نے مجھے ایسے چٹکی کاٹی ہونی اور مجھے بٹھایا ہونا، تو میں نے آنٹی کو اشارہ کرتے رہنا کو کہ میں ڈانس کروں. میں نے جب اٹھنا تو پھر میں نے پوری کیسٹ پہ ڈانس کرنا. فلمی اداکاراؤں کی عمر کے بارے میں بڑے لطائف مشہور ہیں. کہتے ہیں عمر بڑھتی نہیں کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ کو تو یہ احساس کمتری نہیں ہے؟ 10 حساب ہے میرا کہ 76 کی میں پیدائش ہوں، 78 کا میرا بھائی ہے، آگے سے 84 کی دیدار پیدائش ہے. دیدار مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے، تو مجھے ایج کانشیس میں کبھی بھی نہیں رہی. دوسری یہ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے عورت یا مرد ہو وہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی کتنی ایج ہے. دیکھیں میرے ہاتھوں سے میں بوڑھی تو نہیں لگتی ہوں. آرٹسٹ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور زندہ دل لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. اکثر ہماری اداکارائیں جو ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہماری ایج کچھ نہیں ہوئی، ہم ابھی 19 سال کے، اور فلم انڈسٹری میں ان کو 16 سال ہو گئے ہوتے. مجھے سمجھ نہیں آتی 3 سال کی ہیروئن کون سی ہوتی ہے فلم انڈسٹری کی. پاکستان کی نامور اداکاراؤں میں سے آپ کی ہم عمر کون ہے اور آپ سے چھوٹی کون اور بڑی کون؟ میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ جب میں فلم انڈسٹری میں آئی تھی تو جو فلم سٹار سائمہ ہیں وہ مجھ سے 6 سال سینئر ہیں، جو ہماری ریما ہیں وہ مجھ سے 2 سال سینئر ہیں فلم انڈسٹری میں، اور صاحبہ بھی مجھ سے 2 سال سینئر ہیں، 1 سال سینئر ہے صاحبہ. میرے بعد فلم انڈسٹری میں آئی ریشم، میرا، لیلا، ثنا، یہ سب میرے بعد آئی ہیں فلم انڈسٹری میں. آپ کے خیال میں فلمی ہیروئن کی زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہونی چاہیے کہ وہ فلموں سے بطور ہیروئن کنارہ کش ہو جائے؟ دیکھیں یہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. کئی لوگ 40 سال کے بھی ہو جاتے تو وہ لگتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ سے ہماری سائمہ فلم انڈسٹری میں کام کر ہی رہی ہے نا، ماشاءاللہ راج کر رہی ہیں. 40 سال 45 سال کی عمر میں راج کرنا بڑی بات ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک فیمیل کی لائف جو ہے نا وہ اسکرین پہ 10 سے 15 سال، اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال کہ چل سکتی. ڈراموں اور فلموں میں تو ہر روز نئی محبت اور نیا رومانس کرنا پڑتا ہے. حقیقی زندگی میں بھی آپ بہت رومانس کر چکی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اندر ایک لڑکا ہے، مجھے تو پتہ نہیں میں تھوڑے عرصے کے بعد بشیرہ سے بشیر نہ بن جاؤں. تو میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں. میں زیادہ اپنے کام سے پیار کرتی ہوں. یہ کوئی فلمی بات نہیں ہے یا جیسے اداکارائیں کرتی ہیں کہ اسکرین پہ آ کے ایک سیاسی سا بیان دے دیتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے کسی سے کوئی ایسی کوئی رومانس والی بات ہی نہیں ہے. میری اپنی ایک فیملی ہے، میرے ہسبینڈ ہے، میرا بچہ ہے. مجھے اپنے بچے سے پیار ہے، اپنے کام سے پیار ہے، اپنے ہسبینڈ سے پیار ہے، بس اور کسی سے نہیں. نیور ایور. نو مور، یو کین سے نو. کیا آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب کچھ نہیں؟ بس ہاں، باقی جو بھی ہے پاسٹ تو یاد کرنا ہی نہیں چاہیے. آنے والا وقت دیکھنا چاہیے بس.